بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اناف کشش جامعین نے سختی سے ٹوکا تو سبھی خاموشی سے اس کی سخت آواز پہ اسے دیکھنے لگے۔ اس ٹاپک پہ دوبارہ کوئی بات نہیں ہوگی اور کوئی بھی کچھ نہ سوچے اس بارے میں۔ جامعین انگلی اٹھاتا کشش کو وارن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ دادا جی نے مسکرا کے کشش کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اسے دادا جی کی پوری سپورٹ تھی تو اسے فکر کاہے کا؟ بے فکر رہو، تمہاری محبت میں میں کسی کو ظالم سماج نہیں بننے دوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، پر تم دونوں وعدہ کرو میرا ساتھ دو گے؟ کشش نے ان کی تسلی کراتے دھیرے سے سرگوشی کرتے کہا تو ان دونوں نے یس باس کا اشارہ کرتے اسے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ سر میں کر لوں گی، آپ پلیز جائیں۔ سر کاشف نے اسے کافی زیادہ کام دے دیا تھا، اکاؤنٹ کا جتنا کام پینڈنگ تھا وہ سارا اسے دے دیا، لیکن ساتھ میں وہ اس کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ اور کام کرتے لیپ ٹاپ پہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو انائشہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ ارے مس انائشہ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ مل کے کریں گے تو جلدی ہو جائے گا۔ تھوڑا قریب ہوتے محبت بھرے انداز میں کہا، نہیں آپ جائیں میں کر لوں گی۔ آپ کی بار تھوڑا سختی سے کہا تو وہ لب بھینچے باہر نکل گیا۔ انائشہ نے سکھ کا سانس لیا اور واپس سیٹ پہ بیٹھی اور کام شروع کیا۔ وہ اتنا بزی ہو گئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ٹائم دیکھا تو احساس ہوا کہ آج تو وہ کافی لیٹ ہو گئی ہے۔ فوراً کام سمیٹا اور باہر نکلی۔ تقریباً سبھی جا چکے تھے۔ پیون نے بھی 2 دفعہ آ کے اسے جانے کا کہا تھا، لیکن اس نے کام کی وجہ سے ٹال دیا۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے تو احساس ہوا کہ غلط کیا جو اتنی دیر رکی۔ آٹو کا ویٹ کرتی تو وہ سڑک پہ کھڑی تھی کہ ایک گاڑی پاس آ کے رکی۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ ٹائم دیکھتا وہ اٹھا، انائشہ کے کیبن کی طرف بڑھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ حاذق پریشان ہوا۔ پیون کو بلا کے پوچھا، سر میم 10 منٹ ہوئے نکلی ہیں۔ بہت مؤدب انداز میں جواب دیا، حد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ محترمہ نکل گئی۔ حاذق غصہ ضبط کرتے اپنے آفس کی طرف بڑھا اور گاڑی کی کیز اور موبائل اٹھاتا باہر نکلا، جبکہ چہرے پہ انتہا کی سختی تھی۔ گاڑی گیراج سے نکالتے وہ روڈ پہ آیا۔ وہ موبائل کو چیک کر رہی تھی جس کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی تھی کہ اتنے میں گاڑی پاس آ کے رکی تو وہ چونکی۔ کیا ہوا مس انائشہ؟ کوئی پرابلم؟ مسٹر کاشف نے گاڑی روکتے فکر مندی سے پوچھا۔ نو سر، نو پرابلم۔ حتی الامکان انائشہ نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن سڑک پوری سنسان تھی، اکا دکا گاڑیاں ہی تھی۔ انائشہ نے وہاں سے آگے جانا مناسب سمجھا جہاں تھوڑے لوگوں کا رش تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ آئیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کاشف نے خدمات پیش کی۔ شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی، انائشہ نے بنا رکے ہی جواب دیا۔ اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ مس انائشہ؟ کاشف کو کافی زیادہ غصہ آ گیا تو اسی غصے میں بازو سے پکڑا، کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ انائشہ کو سخت غصہ آ گیا۔ چلو میرے ساتھ، غصے سے کھینچا تو انائشہ کھینچی چلی گئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ چلائی، لیکن کاشف نے پرواہ نہ کی اور ایک تھپڑ رکھ کے اسے دیا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ حیران اور ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا اعتماد ایک دم سے ڈھہ گیا۔ تیرا تو میں آج بندوبست کرتا ہوں، کہتے ساتھ گاڑی میں دھکا دیا اور ایک اور گاڑی پاس سے گزری۔ انائشہ کی نظر بے اختیار ادھر اٹھی۔ وہ اس کی گاڑی کو پہچانتی تھی۔ ایک مغموم سی امید جاگی۔ گاڑی آگے جا کے ریورس ہوئی۔ انائشہ نے کاشف کو دھکا دیا، وہاں سے اس گاڑی کی طرف بھاگی۔ کاشف کی نظر بھی اس گاڑی پہ پڑ چکی تھی۔ گاڑی سے حاذق اتر آ کے باہر آیا۔ انائشہ اس کی جانب بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی اور ضبط کے باوجود زور سے آنکھیں میچے رو دی۔ یہ احساس کہ وہ نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ حاذق نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بھی تو اس کے لیے اتنا تڑپا تھا، لیکن اسے یوں پھوٹ کے روتا دیکھ وہ سخت پریشان ہوا۔ کاشف موقع غنیمت جانتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ حاذق کی نظروں میں آ کے اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ انائشہ دھیرے سے اسے پکارا، لیکن اس نے مزید سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ انائشہ بہت پیار سے اسے پکارا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب جھٹکوں سے رو رہی تھی۔
ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی اور نہ ہی اس کی شرٹ کو چھوڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ ریلیکس۔ اسے سنبھالتا وہ کہیں سے بھی ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ وہی کیئر، وہی محبت، وہی چاہت۔ عنائشہ کو آج بھی ویسا ہی لگا۔ عنائشہ کے لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور اسے بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ عنائشہ نے گال پہ آئے آنسو صاف کیے اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ نظر پڑی، اور اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ آنکھیں بند کرتے وہ پھر سے خود پہ ضبط کھونے لگی۔ عنائشہ پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے عنائشہ پہ نظر ڈالی جو اب باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے حاذق کی نظر اس کے گال پر ٹھہری جہاں اس کا گال سوجا ہوا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے روکی اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا ہوا؟ جارحانہ انداز میں پوچھا۔ عنائشہ کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ کون تھا، تم جانتی ہو؟ حاذق کے سوال ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عنائشہ کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کاشف کے بارے میں بتائے یا نہ بتاؤ مجھے، حاذق غصے سے بولا تو عنائشہ نے گھبراتے نفی میں سر ہلایا۔ حاذق نے دانت پیستے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ عنائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ گھبراتے اسے ایڈریس بتایا۔ گھر کے دروازے پہ گاڑی روکی تو بے اختیار نظریں حاذق پہ جا ٹھہری جو سپاٹ انداز میں سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ عنائشہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آئندہ احتیاط کرنا اور ٹائم سے گھر جانا، بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عنائشہ نے سر جھکایا اور باہر نکل۔ اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہی حاذق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ عنائشہ کے جھوٹ بولنے پہ سخت غصہ ہوا تھا، جبکہ اس نے کاشف کو دیکھ لیا تھا۔ مبارک ہو، تمہارے دادا جی نے تمہارا اور داور کا رشتہ طے کر دیا ہے، عالیہ بیگم نے اندر آتے کرن سے کہا تو وہ ماں کے گلے جا لگی۔ ماما پلیز، آئی ایم سوری، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو۔ عالیہ بیگم نے انہیں صاف کیا، بیٹا ماں باپ اولاد کی خوشیوں سے کب ناراض ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا سویرا بھابھی یہ رشتہ توڑ چڑھنے دے۔ عالیہ بیگم نے اپنے دل کا ڈر زبان پہ لایا۔ ماما انہیں آپ چھوڑے، آپ مجھ سے خفا نہیں ہونا۔ کرن نے ان کے گرد باہیں پھیلائیں۔ بیٹا میں تو ماں ہوں، تمہارے لیے اچھے نصیبوں کی ہی دعا کر سکتی ہوں، عالیہ بیگم نے مسکرا کے کہا تو کرن نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے ماں کی ناراضگی مول لے کے کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ داور سے پیسے نکلوا پیزا آرڈر کر چکے تھے اور اب داور کے روم میں ہی بیٹھے پیزا کھاتے وہ سبھی انجوائے کر رہے تھے، اور کرن کو بھی کشش گھسیٹ لائی تھی۔ ہم نے صرف پیزے پہ نہیں ٹکنا، یاد رکھنا۔ پیزے کا ایک بائٹ لیتی وہ داور سے بولی، جبکہ کرن نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سب کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو شامین بھائی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ سمیر کی زبان ہی دی، منہ اچھا نہیں تو بات اچھی کر لو، کشش نے ٹوکا۔ ہاں تو پھر دیکھا نہیں کس طرح ڈانٹا تھا انہوں نے تمہیں، سمیر نے یاد کروایا۔ وہ تو چلتا رہتا ہے، فکر نہ کرو، ہم سب مل کے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیں گے، لیکن میں آپ دونوں کی شادی جلد کراؤں گی۔ مجھے سویرا ماما پہ بالکل بھروسہ نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، کشش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ماما اور بابا دونوں ہی راضی نہیں؟ داور بھی اداس ہوا۔ ٹینشن نہ لو، ابھی کون سی شادی ہو گئی ہے جو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی اور تم اداس ہو رہے ہو، کشش نے اسے ٹوکا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے جلدی ہو جائے گی کیا؟ یامین بھائی کی ہوگی تو داور کی نیا بھی پار لگے گی۔ سمیر نے پھر سے زبان ہلا دی۔ اس کا بھی حل سوچا ہے میں نے۔ آنکھیں چھوٹی کرتی وہ کوئی نہ کوئی پلان بنا چکی تھی۔ ان سب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کل بتاؤں گی، مشن شادی کل شروع ہوگا، کل ٹھیک 4 بجے چھت پہ ملنا، سب رازداری سے کہتی وہ سب کو لاجواب کر گئی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں داور کی شادی اپنی بہن کے گھر ہی کروں گی، وہ میرا بیٹا ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ میں ہی کروں گی۔ سویرا بی بی بھڑکی ہوئی تھی، جبکہ حیات صاحب ابھی بھی خاموش بیٹھے تھے۔ اور آپ ابا حضور کے سامنے نہ خود بولے نہ مجھے بولنے دیا، وہ بہت غصے سے بولی۔ سویرا ایک بات آج میری کان کھول کے سن لو، ساری جائیداد اور زمینیں، گھر اور بزنس سب بابا کے نام ہے۔ اگر کوئی بھی فیصلہ ان کے خلاف تم نے یا میں نے کیا تو سوچ لو سب ہاتھ سے گیا۔ وہ اٹھتے ہوئے منہ بنا کے بولی، پھر کیا داور کی شادی اس کرن سے ہونے دوں؟ نروٹھے پن سے کہا تو ہونے دو، دوسری شادی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ حیات صاحب نے مسئلے کا دوسرا حل بتایا تو سویرا بیگم کے دماغ میں ایک دم سے جھپاکا ہوا۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سویرا بیگم کی آنکھیں چمک گئیں۔ ہو جانے دو شادی، جب
داور جب اپنے دادا کی بات مانے گا تو ان کا لاڈلا بن جائے گا، جائیداد کا بہت سارا حصہ داور کے نام کریں گے یقیناً۔ اس کے بعد اس کی دوسری شادی کروا دینا ایموشنل طریقے سے، اور اس سب سے پاپا بھی خوش، داور بھی خوش، ہم بھی خوش۔ حیات صاحب نے مسکراتے ہوئے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ بس تم اپنی بہن کو قابو میں رکھنا اور اسے تسلی دیے رکھنا۔ حیات صاحب سویرا بی بی کو بابر کرانا نہ بھولے، وہ آپ فکر ہی نہ کریں۔ سویرا بی بی خوش ہوتے چاہیے۔ اب لکھو بھی۔ کشش نے سمیر سے کہا، کشش کیا یہ سب صحیح ہے؟ یامین بھائی کو پتہ چلا نا تو خیر نہیں۔ سمیر نے ڈرانا شروع کیا۔ تم چپ رہو اور جو کہا ہے وہ کرو، کشش نے اسے ٹوکا۔ اس وقت وہ چھت پہ بیٹھے یامین کے رشتے کا نیوز پیپر میں ایڈ دے رہے تھے اور سمیر کو ڈر لگ رہا تھا، جبکہ کشش پورے کانفیڈنس سے ریڈی تھی ہر چیز کے لیے۔ لکھو بھی، کشش نے اسے گھر کا۔ لکھواؤ گی تو کچھ لکھوں گا نا؟ سمیر بھی چڑھا۔ لکھو، ضرورت رشتہ۔ بہت سوچتے ہوئے وہ بولی۔ کرن کے چہرے پہ سمائل آئی۔ داور اس وقت اپنے کام سے واپس نہیں آیا تھا، ورنہ وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوتا۔ آگے بولو، سمیر نے لکھتے ہوئے کہا۔ سوچنے تو دو۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ دماغ لڑا رہی تھی۔ ایک ہینڈسم پڑھے لکھے رئیس زادے۔ واہ واہ کیا بات ہے، مقرر آگے۔ سمیر نے تعریف کی۔ کشش نے اسے گھورا اور بات کو جاری رکھا، جو کہ دیکھنے میں سالار سکندر، سوچتے ہوئے لفظوں کو جوڑا، چلنے میں جہان سکندر۔ یہ کیا لکھوا رہی ہو؟ ایڈ لکھو۔ تم اپنا خاندانی شجرہ نسب لکھوانے لگی ہو۔ یہ سکندر وہ سکندر۔ سمیر نے منہ بناتے کہا۔ تم وہ سب لکھو جو کہہ رہی ہوں، اور درمیان میں مت بولو، میں بھول جاؤں گی۔ کشش نے اسے بری طرح ڈانٹا۔ چلو آگے لکھو۔ اٹھے تو فارس غازی، بیٹھے تو کارل، دوڑے تو عمر جہانگیر۔ ایک منٹ ایک منٹ، یہ سب کون ہے؟ سمیر لکھتے ہوئے حیرت سے کشش کو دیکھتے پوچھا۔ جس نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ ہیروز ہیں، کافی لمبا کرتے کہا۔ اچھا اچھا، کس فلم کے؟ بہت برجستہ سوال تھا، جس پہ کرن کا کہا امڑ آیا، جو اتنی دیر سے وہ روکے بیٹھی تھی۔ کشش نے خونخوار نظروں سے سمیر اور کرن کو دیکھا۔ ناولز کے ہیرو ہیں یہ، بتاتے ہوئے ساتھ ناراضگی سے دیکھا۔ سمیر کو لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ واٹ؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، اور تم ان کو لیٹرز لکھوا رہی ہو؟ مطلب یہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے؟ او اللہ کا خوف کھاؤ یار، کیا لکھوا رہی ہو؟ میں نہیں لکھتا یہ سب۔ سمیر نے پینسل اور ڈائری سائڈ پہ رکھی۔ کشش کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنے فیورٹ ہیروز کے بارے میں یوں کسی کی رائے سننا اسے ناگوار گزرا تھا۔ سمیر کے بچے جان سے مار ڈالوں گی اگر کسی ہیرو کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا۔ یہ سارے میرے کرش ہیں، سمجھے؟ کشش نے ہاتھ اٹھاتے وارن کیا۔ عجیب ہی کرش ہے جو اسد یامین میں نہیں۔ سمیر بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم بس لکھتے جاؤ اور کمال دیکھنا اس ایڈ کا۔ کشش نے اب کی بار لہجہ نارمل رکھا۔ کوئی لکھوانے والی چیز لکھواؤ تو لکھوں نا، بندہ پڑھے تو سمجھ بھی جائے۔ سمیر ابھی بھی راضی نہ ہوا۔ دیکھو سمیر، آج کل ہر لڑکی کو ایسا ہی لائف پارٹنر چاہیے، اس سے یامین سکندر کا رشتہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، سمجھو یار۔ کشش نے اسے سمجھایا۔ وہ مانا تو نہیں، لیکن لکھنا پھر سے سٹارٹ کر دیا۔ کشش اسے لکھواتی گئی اور وہ منہ بنا کے لکھتا گیا۔ لکھاؤ تو۔ سارا لکھوا لینے کے بعد اب وہ ایک بار سارا مضمون چیک کر رہی تھی۔ گڈ ہو گیا، اب ہم کل ہی جائیں گے ضرورت رشتہ کا یہ ایڈ نیوز پیپر میں دینے، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے لگے ہاتھ یہ کام بھی نمٹ جائے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو یامین بھائی لگے ہاتھ تمہارا ہی کام نمٹا دیں اور تم خود کو ڈھونڈتی رہ جاؤ۔ سمیر نے لقمہ دیا تو کشش نے اسے پاس پڑا کشندے مارا۔ وہ بھی بر وقت نیچے ہوتا خود کو بچا گیا۔ انائشہ بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تمہارا چہرہ کیوں لال ہے؟ ماتھے کو چھونے لگی۔ ارے بیٹا تمہیں تو بخار ہے، آج رہنے دو، یونیورسٹی مت جاؤ۔ ارے ماما میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آگے؟ نئے کام کی وجہ سے 2 دن ہو گئے ہیں یونی نہیں جا پائی، آج کچھ ضروری نوٹس بنانے ہیں، جلدی آ جاؤں گی۔ ماں کو تسلی دیتی وہ مسکراتی یونی کے لیے نکل گئی۔ آدھا دن یونی گزار کر اب وہ ہوٹل آئی تھی۔ اس کا سر کافی دکھ رہا تھا۔ آتے ہی سیدھی اپنے کیبن کی جانب بڑھی کہ کاشف بھی نظر بچا کے پیچھے ہی آیا۔ سر آپ؟ انائشہ گھبرا گئی۔ ہاں میں۔ خبردار جو سر کو کچھ بتانے کی جرت کی، ورنہ ایسڈ پھینک کے چہرہ بگاڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟
غصے سے گراتے وہ نائشہ کو اچھا خاصا ڈرا گیا۔ اسے شدت سے اپنا باپ یاد آیا۔ دھمکی دے کے وہ جانے لگا۔ اسی لمحے حاذق آفس میں داخل ہوا۔ وہ سر میں نائشہ کو کام سمجھانے آیا تھا۔ کاشف گڑبڑا گیا۔ حاذق نے کھینچ کے ایک مکہ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ عنائشہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں پولیس کے 2 اہلکار بھی اندر آئے۔ لے جائیں اسے اور ڈالے حوالات کے پیچھے اسے۔ کاشف جو منہ سے خون صاف کرتا اس بات پہ بپھر گیا۔ میں نے کیا کیا؟ شاید اس نے خود کو چھڑایا۔ کاشف کو لگا عنائشہ نے رات کو حاذق کو سب بتا دیا ہے۔ سر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کاشف تڑپ کے بولا۔ حاذق دانت پیستا عنائشہ کے سامنے جا کھڑا ہوا جو ایک ہی دن میں مرجھا گئی تھی۔ پولیس والے کاشف کو لے گئی۔ وہ چلاتا رہا لیکن کسی نے نہ سنا۔ کیا بولا تھا تم نے؟ تم نہیں جانتی؟ حاذق کو بے انتہا کا غصہ تھا۔ عنائشہ کا سر جھک گیا۔ ضبط کے باوجود آنسو بہہ کے گالوں پہ آ گئے۔ جھوٹ بولنے کی عادت تمہاری گئی نہیں؟ غصے سے اس کی کلائی کو جکڑا تو وہ ہل کے رہ گئی۔ ایک دم سے حاذق کو لگا اس نے کسی گرم چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ تم بے اختیار ہاتھ اس کے ماتھے پہ گیا، تپ رہا تھا۔ حاذق نے ماتھا چھو کے دیکھنے پہ بے اختیاری سے عنائشہ نے آنکھیں بند کی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اسے سکون سا بخش گیا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم پاگل ہو؟ اتنے بخار میں کام پہ آ گئی؟ اب کی بار ڈانٹ میں فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل الفاظ ادا ہوئے دیکھ کے لگ رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ حاذق نے اسے اچانک سے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ حاذق اسے بنا جواب دیے اپنے ساتھ لے کر باہر آیا۔ گاڑی میں بٹھاتا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی اور ڈائٹ کا خاص خیال رکھنے کو کہا۔ حاذق اسے میڈیسن اور کچھ فروٹس اور کھانے پینے کا سامان لے کے دیتا۔ گھر چھوڑنے چلا گیا۔ عنائشہ اسے یہ سب کرتا دیکھتی رہی۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے روکتی یا کچھ کہتی۔ بخار نے اسے نیم بے ہوش سا کر دیا تھا۔ اب کچھ دن آفس آنے کی ضرورت نہیں، گھر پہ رہو۔ بنا اس کی طرف دیکھے کھانے پینے کا سامان اٹھاتا اور اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دے چکا تھا۔ ہاں، وہ گھر جس کا اس نے کبھی بھی نہیں بتایا تھا۔ 1000 بار پوچھنے پر بھی وہ ٹال گئی تھی، لیکن رات کو خود ہی بتا دیا۔ دروازہ کھلا۔ حاذق نے سامان عابدہ بیگم کو تھمایا۔ عنائشہ کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ عابدہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کے عنائشہ کو سہارا دیا اور اسے اندر لے جانے لگی۔ بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی، تشکر سے دیکھتے کہا۔ حاذق اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے گاڑی میں بیٹھتا جا چکا تھا۔ اس نے عنائشہ سے بات بھی نہیں کی اور یہی بات عنائشہ کو تکلیف دے گئی۔ اس کا یوں اگنور کرنا کہاں اچھا لگتا تھا۔ وہ ملا تو یوں مل جائے گا کہ نصیبوں میں پھر سے لکھوانے کا جی چاہے گا۔ کیا جانتی تھی وہ کہ اس محبت نے اسے اور کتنا آزمائش میں ڈالنا تھا۔